بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے یوٹیوب چینل محمد طیب اطہر دیکھ رہے ہیں، اہم طیب اطہر۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم سورہ آل انعام جو ہے اس کی ترجمانی جاری رکھیں گے، وہی ترجمانی جو سید ابو والا مودودی صاحب نے کی ہے۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 109 سے ہم شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ اس سے پہلی مرتبہ اس بار ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نظر کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں۔ مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہاری رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی ابتراء پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرح مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ وما لنا الا البلاغ۔ تو یہ آیتیں جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک حقیقتیں جو ہیں بیان کی ہیں جو کہ بڑی تفصیل طلب ہیں۔ تو پہلے تو یہ مطالبہ کری قسم کھا کے یہ کفار قریش جو ہیں، کفار لوگ جو تھے، کڑی قسمیں کھا کہتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کے اوپر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے، نشانی سے مراد ان ایسا محسوس معجزہ تھا جیسا کہ وہ اپنے ارد گرد کی قوموں سے سنتے تھے کہ محسوس معجزے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، کسی کے اوپر اونٹی نازل کر دی، کسی کے اوپر کوئی اور اسی طریقے سے۔ تو کہتے ہیں اگر ہمارے پاس سامنے بھی ایسا کوئی معجزہ آ جاتا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی ایسی نشانیاں جیسے تم مانگ رہے ہو وہ تو اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ چاہے تو وہ نشانی لا سکتا ہے، نہیں چاہے تو نہیں لائے گا، اور جس وقت چاہے گا اس وقت لائے گا، جس وقت چاہے گا نہیں لائے گا۔ وہ نشانی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ اللہ کے پاس ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ اور جو مسلمان یہ جو سوچ رہے تھے کہ اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے، یہ بات اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہی جا رہی ہے۔
جو یہ کہتے تھے کہ یہ سوچتے تھے کبھی کبھی ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی نازل کر دے تاکہ جو سارے کے سارے کافر جو مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. یہ خطاب مسلمانوں سے ہے جو بےتاب ہو کر تمنا کرتے تھے کہ کبھی کبھی زبان سے بھی اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے ان کے گمراہ بھائی راہ راست پر آ جائیں. ان کی اسی تمنا اور خواہش کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آخر تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ ان لوگوں کا ایمان لانا کسی نشانی کے ظہور پر موقوف نہیں ہے. یعنی یہ بات نہیں کہ نشانی آئے گی جو ایمان لائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. یعنی پہلی مرتبہ جو اللہ کے رسول نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کفار مشرکین کو پکارا تھا کہ فلاں اے بنی فلاں اے بنی فلاں اے بنی فلاں، تو جنہوں نے اس وقت جو تعصب ان کے دماغ کے اندر آیا تھا وہ تعصب ابھی تک ان کے دماغوں کے اندر موجود ہے. یعنی ان کے اندر وہی ذہنیت کام کر رہی ہے، کیے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا. ان کے نقطہ نظر میں ابھی تک کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا ہے. وہی عقل کا پھیر اور نظر کا بینگا پن جو انہیں اس وقت صحیح سمجھنے اور صحیح دیکھنے سے روک رہا تھا، آج بھی ان پر اسی طرح مسلط ہے. تو لہٰذا اللہ فرما رہے کہ ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. یعنی یہ لوگ اپنے اختیار اور انتخاب سے تو حق کو باطل کے مقابلہ میں ترجیح دے کر قبول کرنے والے ہیں نہیں. اب ان کی حق پرست بننے کی صرف ایک ہی صورت باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمل تخلیق و تکوین سے جس طرح تمام بے اختیار مخلوقات کو حق پرست پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح انہیں بھی بے اختیار کر کے جبلی و پیدائشی حق پرست بنا ڈالا جائے. مگر یہ اس حکمت کے خلاف ہے جس کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. لہٰذا تمہارا یہ توقع کرنا فضول ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی تکوینی مداخلت سے ان کو مومن بنا دے گا. ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں. یعنی آج شیاطین جن و انس متفق ہو کر تمہارے مقابلہ میں ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہارے ہی ساتھ پیش آ رہی ہو. ہر زمانہ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں اس کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں. خوش آئند باتوں سے مراد وہ تمام چالیں اور تدبیریں ہیں اور شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں جن سے یہ لوگ عوام کو داعی حق اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کا کام لیتے ہیں. پھر ان سب باتوں کو بصیت مجموعی دھوکے اور فریب سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ حق سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار بھی مخالفین حق استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ان کے لیے بھی حقیقت کے اعتبار سے محض ایک دھوکہ ہوتے ہیں.
اگرچہ بظاہر وہ ان کو نہایت مفید اور کامیاب ہتھیار نظر آتے ہیں۔ تو حق جس نے بھی کہا ہے، اگر آج بھی کوئی بندہ حق لے کر اٹھتا ہے، جیسے کہ عمران خان اٹھا ہوا ہے، ایک مثال لے لیتے ہیں، تو اس کی مخالفت میں تمام کے تمام شیطان جن جو ہے، شیطانی قوتیں جو ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ ٹولہ ہے، کرپٹ مافیا ہے، سارے کے سارا اکٹھا ہو گیا اور ایسی باتیں بنا کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے حق پرست انسان جو ہیں، جب بھی حق کی دعوت لے کر اٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دستور دنیا یہی ہے کہ اس کی مخالفت میں تمام کی تمام شیطانی قوتیں جو ہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایسی تدبیریں اور ایسی چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکے، تاکہ مخلوق کے خدا کو دھوکہ دے کر اپنے ان کو ایمان لانے سے روکا جا سکے۔ تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو کبھی نہ کرتے۔ اب یہاں پر مشیت الہی آ گیا۔ اب یہ مشیت الہی جو ہے، اس پر مولانا صاحب نے کافی لمبی بحث کی ہے، جس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یہاں ہماری سابق تشریحات کے علاوہ یہ حقیقت بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ قرآن کی روح سے اللہ کی مشیت اور اس کی رضا میں بہت بڑا فرق ہے، جس کو نظر انداز کر دینے سے بالعموم شدید غلط فہمیاں واقع ہوتی ہیں۔ کسی چیز کا اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے تحت رونما ہونا لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی واقعہ کبھی صدور میں نہیں آتا جب تک اللہ اس کے صدور کا اذن نہ دے، اور اپنی عظیم الشان اسکیم میں اس کے لیے اس کے صدور کی گنجائش نہ نکالے اور اسباب کو اس حد تک مساعد نہ کر دے کہ وہ واقعہ رونما ہو سکے۔ کسی چور کی چوری، کسی قاتل کا قتل، کسی ظالم و مفسد کا ظلم و فساد اور کسی کافر و مشرک کا کفر و شرک اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح کسی مومن اور کسی شقی انسان کا ایمان و تقوی بھی مشیت الہی کے بغیر محال ہے۔ دونوں قسم کے واقعات یکساں طور پر مشیت کے تحت رونما ہوتے ہیں، مگر پہلی قسم کے واقعات سے اللہ راضی نہیں ہے، اور اس کے برعکس دوسری قسم کے واقعات کو اس کی رضا اور اس کی پسندیدگی اور محبوبیت جو ہے اس کی سند حاصل ہے۔ اگرچہ ہم آخر کار کسی خیر عظیم ہی کے لیے فرما رونمائی کائنات کی مشیت کام کر رہی ہے، لیکن اس خیر عظیم کے ظہور کا راستہ نور و ظلمت، خیر و شر اور صلاح و فساد کی مختلف قوتوں کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں نبرد زمار ہونے ہی سے صاف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بزرگ تر مسلطوں کی بنا پر وہ طاعت اور مسیحیت، ابراہیمیت اور نمرودیت، موسویت اور فرعونیت، آدمیت اور شیطانیت دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس نے اپنی ذی اختیار مخلوق جن اور انسان کو خیر اور شر میں سے کسی ایک کے انتخاب کر لینے کی آزادی ادا کر دی ہے۔ یہ ہے وہ اصل بات کہ چونکہ مخلوق ایک ذی اختیار ہے، اس کے پاس نیکی کرنے کا اختیار بھی ہے، اس کے پاس بدی کرنے کا اختیار بھی ہے۔ تو یہ اس کا اپنا انتخاب ہے انسان کا، وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے یا بدی کو اختیار کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ رکھنا نہیں ڈالتا۔ نیکی اختیار کرنا چاہے تو نیکی کرنے کے لیے اس کو وسائل دے دیتا ہے، بدی اختیار کرنا چاہے تو بدی کرنے کے لیے بھی وسائل اس کو فراہم کر دی جاتے ہیں۔ جو چاہے اس کا کارگاہی عالم میں اپنے لیے خیر کا کام پسند کرے اور جو چاہے شر کا کام، دونوں قسم کے کارکنوں کو جس حد تک خدائی مسلطیں اجازت دیتی ہیں اسباب کی تائید نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف خیر ہی کے کام کرنے والوں کو حاصل ہے۔
اور اللہ کو محبوب یہی بات ہے کہ اس کے بندے اپنی آزادی انتخاب سے فائدہ اٹھا کر خیر کو اختیار کریں، نہ کہ شر کو۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ دشمنان حق کوئی مخالفانہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مشیت کا بار بار حوالہ دیتا ہے، اس سے مقصود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارے کام کی نوعیت فرشتوں کے کام کی سی نہیں ہے، جو کسی مزاحمت کے بغیر احکام الہی کی تعمیل کر رہے ہیں۔ یعنی انسان اور فرشتوں میں یہی فرق ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کو برائی کا اختیار ہے ہی نہیں، لیکن جو انسان ہے اس میں یہی فرق ہے کہ اس کو اختیار ہے، نیکی کا اختیار بھی ہے، بدی کا اختیار بھی ہے۔ یہ بلکہ تمہارا اصل کام شریروں اور باغیوں کے مقابلہ میں اللہ کے پسند کردہ طریقہ کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ اپنی مشیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنی صحیح و جہد کے لیے خود اللہ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا ہے، اور اسی طرح وہ تم کو بھی جنہوں نے اطاعت و بندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے کام کرنے کا پورا موقع دیتا ہے، اگرچہ اس کی رضا اور ہدایت اور رہنمائی اور تائید اور نصرت تمہارے ہی ساتھ ہے، کیونکہ تم اس پہلو میں کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن تمہیں یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان نہیں لانا چاہتے، یا ان شیاطین جن و انس کو زبردستی تمہارے راستہ سے ہٹا دے گا جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو اور دست و پا کی قوتوں کو اور اپنے وسائل و ذرائع کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، اگر تم نے باقی حق اور نیکی اور صداقت کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے تو تمہیں باطل پرستوں کے مقابلہ میں سخت کشمکش اور جد و جہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ موجزوں کے زور سے باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کسی شرک و کفر کے ظہور کا امکان نہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے، کل میں ایک لیکچر بھی سن رہا تھا کسی کا، تو اس نے بھی بڑی دلچسپ طریقے کے ساتھ اس کی وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو سارے انسانوں کو اپنے سامنے جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میں تم کو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسی ساری مخلوقات کو، انسانوں کو بھی، جنوں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، ہر چیز کو اپنے سامنے اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ رکھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں، کیا میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ سب سے، کہ میں اس کو نیکی کرنے کی اور بدی کرنے کی دونوں طاقتیں دوں اور امتحان لوں، اور جو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس کو تمام کی تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہو جائے گی، یا برتر اس کو کروں گا۔ آپ جنوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، جو مخلوق ہے، جن ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ساری کی ساری مخلوقات چھوٹی سے لے کر بڑی تک، چرند پرند، ہر مخلوق جو ہے اس کے سامنے اللہ نے یہ سوال رکھا تو ساری کی ساری بھاگ گئیں، لیکن صرف انسان جو ہے نے کہا کہ یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن سے یہ بات ختم کر دی، مٹا دی، صاف کر دی، اور دنیا کے اندر انسان کو بنا کے پیدا کر دیا۔ اب وہ امتحان جو ہے اس میں جو بندہ کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت ہے، اور اس امتحان کے اندر جو بندہ ناکام ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہے اصل بات جو اس بندے نے سمجھانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بھی اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے کہ میرا چینل جو ہے محمد طیب حیدر، اس کو سبسکرائب کریں گے، اس کو لائک کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، اور باقی باتیں جو ہیں اگلی ویلاگ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔